آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹریل اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بار پھر حاضر ہوں یو پی ایل ٹی گریڈ کے پی وائی کیو کو لے کے۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 یعنی کہ حصہ اول کر لیا تھا 1 سے لے کے 60 تک، اور آج ہم لوگ 61 سے لے کے 120 تک کے جو کوشچنس ہیں اسے ہم لوگ سولو کریں گے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی انفارمیشن۔ جو بچے کلاس میں جڑنا چاہتے ہیں، یہ نمبر ہے 9045220432، اس نمبر پر رابطہ کر کے کلاس میں جڑ سکتے ہیں۔ کلاسز آپ کی جو ہے وہ چل رہی ہیں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے سیشن کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شعر العجم جلد چہرم کا تعلق کس سے ہے؟ تنقید سے، زبان سے، انشائیہ سے یا قصیدے سے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ تنقید سے۔ اور یہ کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ یہ فارسی زبان میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور اس کے مصنف کا نام اگر پوچھا جائے تو علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ اس کے مصنف کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، جان عالم اور ماہ طلعت کس داستان کے کردار ہیں؟ کربل کتھا، طوطا کہانی، فسانہ عجائب یا باغ و بہار؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 فسانہ عجائب، جس کے مصنف کون ہیں؟ رجب علی بیگ سرور جو ہے وہ اس کے مصنف ہیں، اور اسی داستان کو جو ہے وہ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کس کتاب میں تصوف کے پرمعنی اور عمیق خیالات تمثیلیوں اور علامات کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں؟ کربل کتھا، نو طرز مرصع، معراج العاشقین یا داستان امیر حمزہ؟ کوشچن نمبر 63 ہے، اور اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ معراج العاشقین۔ اگلا سوال، سبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو یہاں پہ سن پوچھا گیا ہے، آپشن ہے 1535، 1635، 1435 یا 1235۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 1635۔ اور اگر اس میں ہجری پوچھی جاتی تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں 1045 جو ہے وہ ہجری ہے، اور یہ اردو کی پہلی تمثیلی داستان ہے جس کے مصنف کا نام ملا اسد اللہ وجی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، ان میں سے کون سا شعری مجموعہ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے؟ آتش گل ہے، داغ جگر ہے، شعلہ طور ہے و جنون حکمت ہے؟ کوشچن نمبر 65 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 جنون حکمت جگر مراد آبادی کا نہیں ہے۔ باقی آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور جو ہے وہ جگر مراد آبادی کے ہیں۔ اگلا سوال، ڈرامہ کھیتی کس کی تصنیف ہے؟ محمد مجیب، کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی یا ممتاز مفتی؟ کوشچن نمبر 66 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ محمد مجیب کا یہ ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ تو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے کی، یعنی کہ آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا، جو 5ویں جلد تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے میر کے معاصر کون نہیں ہیں؟ مصحفی، غالب، یقین یا طابع؟ کوشچن نمبر 68 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ غالب۔ آگے بڑھتے ہیں، اقبال کی نظم ہمالیہ سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ بڑا ہی مشہور اور بڑا ہی مقبول سوال ہے، تو آنسر ہو جائے گا رسالہ مخزن میں، جس کے مدیر کون تھے؟ شیخ عبد القادر تھے، جو لاہور سے نکلتا تھا۔ اگلا سوال، اردو کے 2 مشہور شاعروں کے نام بتائیے جن پر علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے؟ کوشچن نمبر 17 ہے یعنی کہ 70 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ داغ اور غالب۔ آگے بڑھتے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب کس صدی کے شاعر تھے؟ 16ویں صدی کے، 17ویں صدی کے، 18ویں صدی کے یا 19ویں صدی کے؟ تو ان کی پیدائش 1797 میں ہوئی ہے، تو جو پہلے کے 2 اکشر ہوتے ہیں اس میں ایک جوڑ کے ہم لوگ صدی کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، تو 17 میں ایک جوڑیں گے 18، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3۔ آگے بڑھتے ہیں، اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل کا موضوع کیا ہے؟ مشرقی تہذیب کا زوال، مغربی تہذیب کا زوال، تعلیم کا زوال یا نوجوان نسل کا زوال؟ کوشچن نمبر 72 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 مغربی تہذیب کا زوال۔ اگلا سوال، یادگار حالی کس نے لکھی ہے؟ یہ حالی کی سوانح عمری ہے
जो लिखी है सालिहा आबिद हुसैन ने। अगला सवाल, इस तरक्की पसंद शायर ने नज़्म और गज़ल दोनों में यकसा एतबार हासिल किया है? कैफ आज़मी, बदरुल सुल्तानपुरी, फैज़ अहमद फैज़ या अल्लामा इकबाल? क्वेश्चन नंबर 74 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कैफ़ी आज़मी। आगे बढ़ते हैं। आखिरी तोहफ़ा किसका अफसानी मजमूआ है? मुमताज़ मुफ्ती का, किशन चंद्र का, प्रेमचंद का या राजेंद्र सिंह बेदी का? क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मुंशी प्रेमचंद का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताया है किसी उस्ताद का वो नमूना है जहां आबाद का वो, ये शेर मीर हसन ने किस शहर के ताल्लुक़ से कहा है? फैज़ाबाद, जहानाबाद, कानपुर या लखनऊ? क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि फैज़ाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, बंजारा नामा किसकी नज़्म है? बड़ी मशहूर नज़्म है और आंसर हो जाएगा ए यानी कि नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वारदात क्या है? अफसानी मजमूआ है, खाकों का मजमूआ है, इंशाइयों का मजमूआ है या शेरी मजमूआ है? तो ये अफसानी मजमूआ है। ये मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानी मजमूआ है जिसमें 13 अफसाने जो है वो शामिल हैं। अगला सवाल, ख्वाजा सिरा काफूर किस ड्रामे का किरदार है? अनारकली, हैदर बाज़ार, खाना जंगी या आफ्ताब मोहब्बत? क्वेश्चन नंबर 79 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खाना जंगी। क्वेश्चन नंबर 80, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब के पहले सामान उमरी किसने और किस नाम से लिखी? बड़ा ही मशहूर सवाल है, आंसर हो जाएगा 3 यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी और कब लिखी? 1897 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, अगर कोई 18वीं सदी के जवाल आमादा समाज को शायराना रूप में उसकी सारी पुरदर्द गहराइयों के साथ देखना चाहे तो उसे मीर के कलाम में साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। ये किस नक्काद का मुहासबा है? क्वेश्चन नंबर 81 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए यानी कि जमील जालवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल फारूक का मुसन्निफ़ कौन है? ये सामान उमरी है जो हज़रत उमर फ़ारूक की लिखी गई है। ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल, हमारी शायरी कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? ये एक जवाबी तसनीफ़ है जो हमारी शायरी लिखी है मसूद हुसैन रिजवी ने और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के जवाब में लिखी गई है। अगला सवाल, नज़र और नज़रिए किसकी किताब है? एहतसाम हुसैन, मोहम्मद हसन और आल अहमद सुरूर या कलीमुद्दीन अहमद? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा 3 यानी कि आल अहमद सुरूर। अगला सवाल, वो तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह तबसरा किसकी शायरी के ताल्लुक़ से किया है? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा सौदा या हाली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर तकी मीर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उर्दू में तक़ाबली तनकीद की बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदा करने वाले नक्काद कौन है? तो तक़ाबली तनकीद अल्लामा शिबली नोमानी है और इनकी एक किताब है जिसका नाम है मवाज़ान अनीस और दबीर और ये जो है वो कब शाये हुई? 1907 में। कहाँ से शाये हुई? आगरा से। और इसी में अनीस और दबीर के ताल्लुक़ से जो है वो तक़ाबली तनकीद की बुनियाद डाली और इसी को जो है वो तक़ाबली तनकीद की पहली किताब माना जाता है। अगला सवाल, मंदरजा ज़ेर में से कौन सा अफ़सानी मजमूआ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? ख्वाब व ख़याल, ज़ाहदरा, आखिरी तोहफ़ा या हमारा गाँव? क्वेश्चन नंबर 87 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा गाँव मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा अनारकली का कौन सा किरदार कशमकश पैदा करने में ज़्यादा कामयाब हुआ? क्वेश्चन नंबर 88 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन 3 यानी कि दिल आराम। अगला सवाल, मुसद्दस मद्दो जुज़े इस्लाम का शायर कौन है? बहुत मशहूर किताब है, मुसद्दस हाली के नाम से जानी जाती है और ये एक नज़्म है। ऑप्शन हो जाएगा 2। इसका ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 1879 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ईयर के अकॉर्डिंग। और किसके कहने पर लिखी गई थी? सर सैयद के कहने पर ये लिखी गई थी।
اگلا سوال، فسانہ آزاد کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ رتن ناتھ شرسار کا کیا ہے؟ شاہکار ناول ہے، آپشن 2۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سا ڈرامہ آغا حشر کاشمیری کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ آغا حشر کاشمیری کا جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ آپ کو بتانا ہے، آپشن 4 ہو جائے گا بزم سلیما۔ چاک دامن، مار آستین اور سلور کنگ جو ہے وہ آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے ہیں، اور ان کو ہی آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ یعنی کرشن چندر کا نہیں ہے تو آنسر ہو جائے گا انگارے۔ یہ جو ہے وہ سجاد ظہیر اور ان کے دیگر ساتھیوں کا ہے، جو 1932 میں لکھا گیا تھا، اور 1933 یعنی کہ 1933 میں اسے ضبط کر لیا تھا برطانیہ حکومت نے، جس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل تھے۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ شعور کی روح کا استعمال، تصوف کا بیان، ڈرامائی انداز یا مافوق الفطرت عناصر؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، شعور کی روح کا استعمال۔ اور یہیں پر لکھ لیجئے گا، شعور کی روح کے استعمال سب سے پہلے 1939 میں سجاد ظہیر نے کیا تھا، اور ان کی ایک ناول تھی لندن کی ایک رات۔ ان کا ایک ناول تھا لندن کی ایک رات، اسی میں جو ہے شعور کی روح کا جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ کیا کیا گیا تھا؟ استعمال کیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، دانا بادام کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ بہت ہی مشہور تصنیف ہے، رائٹر ہو جائے گے راجندر سنگھ بیدی کا۔ اگلا سوال، فصل گل آئی یا اجل آئی کس نوعیت کی تصنیف ہے؟ ناول ہے، ناولٹ ہے، ڈرامہ ہے یا افسانہ ہے؟ کوشچن نمبر 95 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 2، یہ ناولٹ ہے۔ اگلا سوال، سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا مضمون چار گولے کس شاعر سے متعلق ہے؟ بہت ہی مشہور سوال ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 96 کا آپشن 4، یہ میرا جی کا ہے، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، غریز کس صنف شاعری کے اجزاء میں شامل ہے؟ کوشچن نمبر 97 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ قصیدہ۔ نیکسٹ کوشچن، بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ افضل پانی پتی، جعفر جٹلی، اکبر الہ آبادی یا الطاف حسین حالی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، افضل پانی پتی۔ کوشچن نمبر 99، جعفر جٹلی کو کس بادشاہ نے سزائے موت دی تھی؟ معظم شاہ، اعظم شاہ، شیخ عالم یا فروخ شیار؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4، فروخ شیار۔ کوشچن نمبر 100، مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی، شیخ سمیم حمدانی، شیخ سمد سمدانی، ایاز احمد ایرانی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، غلام حمدانی مصحفی، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درجہ ذیل شعراء سے کس شاعر کو سعدیہ ہند کہلانے کا مرتبہ حاصل ہے؟ حالی کو، اکبر الہ آبادی کو، امجد حیدر آبادی کو اور جوش ملی آبادی کو؟ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک سوال آپ کے لیے ہوم ورک دیا جاتا ہے، تو یہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کوشچن نمبر 101 کا صحیح آنسر کیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، سنت رام راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ بھولا۔ اگلا سوال، ناسخ کا پورا نام کیا ہے؟ حیدر بخش حیدری، خدا امام بخش علی، سید محمد عقیل یا شیخ احمد علی؟ تو آنسر ہو جائے گا امام بخش علی جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے تبازات تصنیف کون سی ہے؟ طوطا کی کہانی، باغ و بہار، آرائش محفی یا فسانہ عجائب؟ تو اوپر ابھی آپ کو بتایا تھا فسانہ عجائب جو ہے وہ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان ہے، جس کے مصنف کا نام رجب علی بیگ سرور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حب الوطنی اور قومی شاعر کون تھا؟ شبلی نعمانی، برج نارائن چکبست، مخدوم محی الدین یا علامہ اقبال؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، چکبست۔ ان کو قومی شاعر کہتے ہیں اور ان کو شخصی مرثی میں بھی جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال، دو ادبی اسکول کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ ابو العلی صدیقی، علی جواد زیدی، نور الحسن ہاشمی یا عبادت بریلوی؟ کوشچن نمبر 106 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا علی جواد زیدی۔ ترقی پسند ادب پر کس مصنف نے کتاب لکھی ہے؟ عزیز احمد، سردار علی جعفری،
ہنس راج رہبر یا ابو العلی صدیقی؟ تو آنسر ہو جائے گا 2 علی سردار جعفری۔ حالانکہ عزیز احمد نے بھی لکھی ہے لیکن پہلے علی سردار جعفری نے لکھی ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا 2 مولوی محمد باقر نے۔ کب؟ 1836 یا 1837 میں۔ کہاں سے نکالا تھا؟ دہلی سے نکالا تھا۔ حالانکہ بعض لوگ 1822 کو بھی مانتے ہیں، جسے ہم لوگ جامع جہاں نما کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور یہ کلکتہ سے جو کیا ہوا تھا، شائع ہوا تھا۔ تو اکارڈنگ ٹو آپشنس دونوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مرثیے کی سماجیات کس کی تصنیف ہے؟ مسیح الزماں، محمد حسن، سید محمد عقیل یا حالی؟ 109 سوال ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا سید محمد عقیل، اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، صنف حیثیت کا شاعرانہ بیان اصطلاح شاعری میں کیا کہلاتا ہے؟ واسوخت، ریختی، رباعی یا ہجو؟ کوشچن نمبر 110 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ ریختی۔ اگلا سوال، سراپا کا استعمال کس صنف شاعری میں ہوتا ہے؟ تو سراپا کا تعلق مرثیے سے ہے، آنسر ہو جائے گا 2۔ اگلا سوال، ہر سنگ میں شرارے ہیں تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا؟ شعر بالا میں کون سی صنعت ہے؟ تو جب موسیٰ آ گیا اور کوہ طور آ گیا ہے تو آنکھ میچ کے آپ لوگ لگا سکتے ہیں تلوی۔ جہاں پر کسی نبی کا نام یا کسی نبی کے واقعہ یا نبی سے جڑی ہوئی کوئی بات کہی جاتی ہے، اس میں آٹومیٹکلی آپ لوگ تلمی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اگلے سوال، کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، علم بیان کی روح سے اس مصرے میں شعر کیا ہے؟ کنایہ ہے، مجاز مرسل ہے، تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ استعارہ۔ کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ شعر وہ والا شعر نہیں، یہ دوسرے والا شعر ہے، ببر شعر والا شعر ہے، جو کس کے لیے کہا گیا ہے؟ حضرت علی کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناحق ہم مجبوریوں پہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہم کو عبث بدنام کیا؟ اس شعر میں کس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ موت و زینت، جبر و اختیار، عشق و محبت میں ناکامی یا محبوب سے ملا؟ کوشچن نمبر 114 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ جبر و اختیار۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈرامہ اصل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا، انگریزی کا، یونانی کا یا فرانسیسی کا؟ کوشچن نمبر 115 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا یونانی کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو قواعد کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ بہت مشہور کتاب ہے، انشاءاللہ خواہ انشا کی دریائے لطافت۔ ایئر پوچھا جائے تو 101۔ اردو کی پہلی قواعد کی کتاب ہے، لیکن اس کی جو زبان ہے وہ کیا ہے؟ فارسی ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے بھی ایگزامنر آپ سے سوال جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ تو ماسٹر رام چندر جیسے آپ کو پتہ ہے آپشن 4 ہو جائے گا، دہلی کالج، جس کا آغاز 1825 میں ہوا تھا دہلی میں۔ آگے بڑھتے ہیں، کتب مشتری کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ داستان سے، افسانے سے، مثنوی سے یا غزل سے؟ آپشن 3 ہو جائے گا مثنوی سے، اور اس کو جو ہے وہ لکھا ہے ملا اسد اللہ وجی نے جو ہے وہ اس مثنوی کو لکھا ہے، اور اسے جو ہے وہ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہونے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہے، اور اسے لکھا ہے ملا اسد اللہ وجی نے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا ایئر پوچھا جائے تو 1609 ہے، اور ہجری پوچھی جائے تو 1018 ہے۔ اگلا سوال، تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ الفاظ کو شاعری کے لیے کس شاعر نے لازم قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا تحفظ الفاظ، تخیل اور مطالعہ کائنات، آنسر ہو جائے گا الطاف حسین حالی۔ اور یہ بات جو ہے وہ حالی نے اپنے تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں کہی ہے، جو کب لکھی گئی ہے؟ 1893 میں۔ آگے اور آخری سوال ہے آج کے سیشن کا یا اس پیپر کا، خطبات احمدیہ کا مصنف کون ہے؟ کوشچن نمبر 120 ہے، نظیر ہے، اقبال ہے، سر سید ہے یا حالی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا 3 سر سید احمد خان، اور یہ جو ہے وہ خطبات احمدیہ کے مصنف سر سید احمد خان ہے، جو ایک کتاب تھی دا لائف آف محمد،
जो विलियम मोर की क्या थी किताब थी, उसी का जवाब था खितबात अहमदिया, और इसमें 12 खितबात जो है वो शामिल हैं। तो इस तरीके से हमने आज एक PYQ पेपर को जो है वो कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जो है वो क्लासेस में जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक हमारी बुक है जिसका नाम है उड़ान टेस्ट सीरीज़, उसमें जो है वो सारे आपको MCQs मिलेंगे और उसी में आपको PYQ जो है वो अवेलेबल होंगे। अभी ऑफ़र चल रहा है, तो ये किताब आपको महज 199 रुपये में जो है वो ई-बुक के माध्यम से मिल जाएगी। आप इसे हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, या फिर आप लोग www.chalkandduster.in पर जो है वो जाके परचेज़ कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।